बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज है हमारे नावल मिले इश्क मुकद्दर से की दूसरी किस्त। बहुत ही ज़बरदस्त स्टोरी है, बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत एंजॉय करने वाले हो आप इस स्टोरी को। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी दूसरी केस को। इतने साल बाद अपनी मुल्क की सरजमीन पर कदम रखते ही इसके दिल में इत्मीनान सा उतरने लगा। जब से पता चला था वो किसी और के नाम लिखी जा चुकी है, दिल ने इस सरजमीन पर कदम न रखने की कसम खाई थी। मगर दिल सच में पागल में कोई दलील नहीं सुनता, बस अपनी सुना दे, चाहे कुछ भी हो जाए। वही पाने की चाह रखता है जो शायद इसके मुकद्दर नहीं होती। इसका दिल भी इस मामले में बेबस था, एक नजर से देखने के लिए मुंतवी था। काश एक बार नजर आ जाए, दिल बेकरार को करार आ जाए। जिस पल वो नजर आए, इस पल को जिंदगी भर के लिए अपनी नजरों में कैद कर लूं। फलक शेरखान तो नहीं आई और उज़ैम और तीनों लाहौर के एयरपोर्ट पर उतर चुके थे। उज़ैम का दिल तो था कि कोयटा जाता, जहां इन दोनों की यादों को बसेरा था, मगर इसके डैड ने जो कंपनी खरीदी थी वो लाहौर में थी और इनकी जो खिलाई भी तो लाहौर में ही रहते थे। शायद वो यहाँ रहकर इसे ढूंढ पाता, इसलिए इसने यहाँ की एक अच्छी हाउसिंग सोसाइटी में खूबसूरत सा घर खरीदा था और सब वहाँ जा रहे थे। आज इसकी एक रेस्टोरेंट में एक प्राइवेट रिक्वेट से मीटिंग थी। इसने इसे इसके पुराने घर का एड्रेस दिया, जहाँ से वो लोग छोड़कर जा चुके थे, मगर शायद आसपास से कोई इनके मुताबिक खबर मिल जाए। सारी डिटेल्स इसे देखकर इसे किसी भी सूरत में अपने सामने चाहिए थी। भी काम में इतने अच्छे मार्क्स आए हैं, तुमने टॉप किया है हुर्मत, इसकी पार्टी कब दे रही हो? ना ने इसे छाने पर हाथ रखकर दोस्ताना लहजे में फरमाइश की। बड़ी ने दीदी हो तुम, पहले ये तो खाओ। लो पेटू, हर वक्त खाना खाना, इतने कैसे खा लेती हो? हुर्मत ने दवा को घूरते कहा, यार तुम मुझे अपनी इन नीली आंखों से गुनाह न करो, देखा करो। दवा ने चेहरे पर मासूमियत लाते हुए हुर्मत को कहा, वो क्यों? हुर्मत ने हैरान नजरों से इसको देखकर पूछा, मुझे डर लगता है तुमसे। इसकी बात पर सबकी हंसी छूट गई। बहुत बड़ी झूठी हो और ड्रामेबाज हो तुम दुआ। हुर्मत ने इसे हल्की सी प्यार भरी चीज लिखाई। आज अफराज, उसकी खालाजाद बहन और दोस्त प्लस क्लासमेट की बर्थडे पर हुर्मत ने सरप्राइज पार्टी दी थी, जिसमें कॉलेज की तमाम दोस्तों को मदद किया गया। इनका टोटल 6 लड़कियों का ग्रुप था। हुर्मत ने एक अच्छे से होटल में ये पार्टी अरेंज की और वो सब केक कट करने के बाद खाना खाने में मसरूफ थे। सामने ही क्यूट सी सफेद बालों वाली बिल्ली नजर आई। वाह क्यूट, हुर्मत ने इसे देखते ही खुशी से कहा, तुम्हें क्यूट पसंद है? तुम्हें कैट पसंद है? आयशा ने इसे पूछा। हाँ, मुझे जानवर बहुत पसंद है। तुम्हें पता है ना कि हमारे हजूर पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी जानवरों से लगाव रखते थे। इन्होंने भी इससे हुस्न सलूक की ताकीद की है। पता है कि एक रवायत में है कि सईदना अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है कि एक औरत को बिल्ली की वजह से अजाब हुआ, क्योंकि इसने बिल्ली को कैद करके रखा, इसे खाने पीने के लिए कुछ न दिया और ना ही आज़ाद किया कि वो कीड़े मकोड़े ही खाकर गुजारा कर ले, और भूखी रहकर मर गई। इसे बिल्ली को भूखा से तड़पा कर मारा, इसलिए वो जहन्नम में गई। और एक सहाबी की कुनीत में ही अबू हुरैरा पर पड़ती है, यानी बिल्लियों वाले। हालांकि इनका नाम कुछ और था। अगरचे बिल्ली हलाल जानवर नहीं, मगर फिर भी इसे पाकीज़ा और ताहिर हवानात में शुमार किया जाता है। हुर्मत ने इन सबको भी इस बारे में बताया। वो सब इसकी मालूमात पर हैरानगी नजरों से देखने लगे। वो कैट शायद किसी पालतू की थी जो इधर उधर निकल गई, और वरना होटल में तो कैट टिकाना नामुमकिन था। कैट होटल के पॉन साइड पर जा रही थी। वो अपनी में बातों में मशगूल थे, जबकि हुर्मत की निगाह इसी पर मशगूल थी। मैं अभी आती हूँ, ये कहकर हुर्मत अपनी जगह से उठी, उसको बचाने के लिए इसकी तरफ बढ़ी थी। कैट बिल्कुल कॉर्नर पर थी। इससे पहले कि वो पानी में गिरती, हुर्मत ने हाथ बढ़ाकर इसे बचाया, मगर बचाते बचाते किसी की अचानक जोरदार टक्कर से खुद को संभालना पाई लड़खड़ाते हुए पोल में गिर गई। ये सब कुछ लम्हा में हुआ। इस पल के लिए जैसे खुद भी समझ नहीं आया कि इसके साथ क्या हुआ। जब पानी में डूबने लगी तो मदद के लिए हाथ पांव चलाने लगी। जरी सुल्तान ने मुड़कर इसे देखा। वो फोन पर किसी से बात कर रहा था कि कौन अचानक इससे टकराया। इसे समझ नहीं आती थी और पानी से भी डर लगता था। डर के बायस वो होश हाथ से बेगानी होने लगी। वो बात खत्म करके पीछे मुड़ा और हैरत से पोल में देखा, जहाँ एक लड़की शायद इसी से टक्कर लगने की वजह से इस हालत में थी। इसने जल्दी से अपनी जैकेट उतार कर तरफ फेंकी और खुद पोल में जंप लगाया। इसे अपनी बाहों में भर के पोल से बाहर निकाला। वहां मौजूद लोग इनकी तरफ मुतवज्जो हो गए। जरी ने इसकी बेहोश वजूद को नरमी से फर्श पर लटाया। पोल में से निकलने के बाद इसके चेहरे पर नजर पड़ी तो पलटना ही भूल गया। खूबसूरत तो वो बहुत दिखी थी, मगर ऐसा गैर मामूली हुस्न आज पहली बार देखा था। इसका पेट पर हाथ रख लगाया। इसके अंदर मौजूद पानी इसके रस भरे गुलाबी लबों से बाहर निकला।
ارد گرد موجود لوگوں نے اسے ہوش میں لانے کی ایسے مصنوعی سانس دینے کا مشورہ دیا، شاید اسے اس کا قریبی سمجھ بیٹھے تھے۔ کچھ دیر بعد یہ سوچنے کے بعد اس نے فیصلہ جھک کر اپنا چہرہ اس کے تراشے ہوئے چہرے کے قریب لے گیا۔ اس سے پہلے کہ وہ اسے کوئی جسارت کرتا، اس خوبصورتی کی شکار کی آنکھیں کھولی۔ نیلی آنکھوں میں شناسی کی ایک رمق بھی نہ تھی۔ وہ اپنے اتنے قریب کسی انجان شخص کو دیکھ کر ہڑبڑا کر اٹھی۔ وہ پوری طرح سے بھیگ چکی تھی۔ سب لوگوں کی نظریں اس پر مرکوز تھی کہ اس نے اپنی جیکٹ پکڑ کے اس کی طرف بڑھائی۔ اس نے نفی میں سر ہلا کر لینے سے انکار کیا۔ پہن لو، اس بار اس نے لہجے میں سختی لائے دانت پیستے ہوئے کہا اور اپنے بالوں میں انگلی چلاتے ہوئے انہیں سیٹ کرنے لگا۔ وہ انجان کی خود پر ہوا ہوا کی ڈھونس جما کر حق دکڑے گی، مگر اپنی حالت کے پیش نظر اس سے جیکٹ لینی پڑی۔ اس کے گیلے بالوں سے پانی گرتے قطرے شبنم بہا قیمتی موتیوں کی مان لگے۔ اس نے سر پر سے ڈھلکتی اپنی شال کو اپنے پرگرایا دوپٹہ درست کیا۔ مکمل حسن اس سے دل میں ہی سوچ سکا۔ آہر کا رہا نہ بولا، سنا تھا کوئٹہ خوبصورتی میں اپنی مثال آپ جگہ آئی دیکھ بھی لیا، مگر یہاں کے لوگ بھی اتنے خوبصورت ہوں گے اس بات کا اندازہ نہیں تھا۔ جری کی نیلی آنکھیں بھی نرم نگاہوں سے دیکھنے لگا۔ وہ اس کے حسن میں خود کو جگرتا ہوا محسوس کرتے ہوئے ایک روانی موت جیسے اس کے خود پر اختیار ختم ہو چکا تھا۔ اس نے بھرپور نظریں اس مومی مجسمے کے سراپے پر ڈالی۔ لگتا ہے یہاں سے کچھ چرا کر ہمیشہ کے لیے اپنے ساتھ لے جاؤں گا۔ جری ایمانی خیز لمحے میں ڈوب کر جذبے سے بولا۔ حرمت نہ سمجھی سے مقابلے کی بات پر آنکھوں کی بتیاں سکڑ کے سی جانے لگی۔ ہیلو، مائی نیم از جیری سلطان۔ اس نے اپنا ہاتھ اس کے آگے کیا، اس کے آگے بڑھا ہوا ہاتھ نظر انداز کیا اور بنیادی سے آگے بڑھنے لگی جہاں اس کی دوستیں موجود تھی۔ وہ بلیک کلر کی فراک اور چوڑی دار پاجامے میں ملوث تھی۔ اسے پہلی بار بلیک کلر کسی سمت منافذ پر اتنا اچھا لگا تھا۔ وہ اپنے بالوں میں ہاتھ کی انگلیاں پھیرتے ہوئے دھیرے سے مسکرایا۔ حرمت کو بھیگا ہوا دیکھ سب اسی طرف متوجہ کیے۔ کیا ہوا؟ افسرہ نے حیرانگی سے پوچھا۔ وہ پاور سلپ ہو گیا تھا، اس نے وجہ بتائی۔ سوری، میری وجہ سے ہوا۔ جری جو اس کے پیچھے پیچھے آ رہا تھا اس کی بات کر درمیان میں بولا۔ میں معذرت خواہ ہوں، اس نے جان بوجھ کر نہیں کہ میں نے جان بوجھ کے نہیں کیا تھا۔ حرمت نے مڑ کیسے کیا؟ اٹس اوکے۔ یہ کہتے اس نے کرسی کی پشت پر موجود اپنی شال اٹھا کر اپنے گرد پھیلائی اور اس کی جیکٹ اس کی طرف اٹھا دی۔ چلو سب یہاں سے، حرمت نے سب کو کہا جو ابھی تک اس سے جری سلطان کی شخصیت میں ڈوبی ہوئی تھی۔ اس نے ڈارک بلو جینس پر اسکائی شرٹ پہنی ہوئی تھی۔ جینس کی ایک پاکٹ میں 3 انگلیاں پھنسائے ایک سٹائل سے کھڑا تھا۔ بھیگے بالوں کو مؤثر سٹائل میں سیٹ کیا گیا تھا جو اس کی پرسنالٹی پر بہت سوٹ کر رہا تھا۔ دوسرے ہاتھ کی پوروں سے جیکٹ کو شولڈر پر پیچھے کی طرف کھڑا کیے مسکراتی ہوئی نظروں سے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ حرمت نے سپاٹ کر نظروں کو رخ بدلا۔ چلو یہاں سے، اس نے اپنا کلرچ موبائل اٹھاتے ہوئے پاس کھڑی ہوئی افراز کا ہاتھ کھینچا۔ افراز کی نظریں اس پر ہٹنے کو نکال رہی تھی۔ کیا اس کا آئیڈیل مین یوں بھی اس کے سامنے آ سکتا ہے؟ اس کے دل میں آواز آئی۔ وہ حرمت کے ساتھ گھسٹتی ہی چلی جائے، مگر نظریں ابھی بھی پیچھے ہی تھی جہاں وہ کھڑا تھا۔ وہ سب جری کو بائے بولنے کے بعد حرمت کے پیچھے پیچھے ہی نکل آئی۔ یار ہینڈسم بندہ تھا۔ عائشہ نے دعا کو خونی سے ٹوکا۔ ہاں سچ تو کہہ رہی ہے، تھا تو ہینڈسم یار، اس کا نمبر ہی مانگ لیتی۔ دعا نے عائشہ سے کہا، دفعہ ہٹ پڑے، مجھے ذلیل کروانا ہے۔ آئی بڑی بہت مانگ لیتی۔ اس نے دعا کو خونخوار نظروں سے گھورتے ہوئے کہا، تم دونوں اپنی فضول بحث بند کرو۔ حرمت نے ان دونوں کو مزید بات کو طویل دینے سے روکا۔ کیا ہوا افراز؟ حرمت نے اسے یوں گمسم دیکھا پریشانی ہے۔ کچھ نہیں، اس نے نفی میں سر ہلایا۔ اسے خواب کے لمحوں سے بیدار ہوتے ہوئے کہا۔ پھر سب اپنے اپنے گھروں کی طرف روانہ ہو گئے۔ اپنے گھر آتے ہیں صوفے پہ بیٹھی کومل نے عماد سے بے چینی سے پوچھا، کیا ارادہ؟ بے حد سکون سے سوال کیا گیا۔ کیسا ارادہ؟ یہ تم مجھ سے پوچھ رہے ہو کیسا ارادہ؟ وہ الجھی تھی اس کی سکون کو دیکھ کر۔ تفصیل کی بات کرو ذرا۔ نظریں ہموار لیپ ٹاپ پر اسکرین پر جمی ہوئی تھی۔ اسے بند کرو اور میری طرف دیکھو۔ اس کی اگلی بات پر عماد نے فرمانداری کے مظاہرے کرتے ہوئے لیپ ٹاپ کو بند کر کے اس کی طرف رخ کر کے بیٹھ گیا۔ اب بولو۔ میں اوزیم کی بات کر رہی ہوں۔ میں نے کہا نا اوزیم کے بارے میں پتہ کرو۔ میں نے ساری انفارمیشن تمہیں دے دی ہے کہ وہ پاکستان چلا گیا ہے۔ میری ایک بات مانو گی؟ عماد اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، کسی پاگل کتے نے کاٹے ہے جو میں تمہاری بات مانوں گی؟ میں نے تو کبھی اپنے پیدا کرنے والوں کی بات نہیں سنی، تم کیا چیز ہو؟ کومل نے سر میری سے کہا۔ تمہاری ہی بھلے کی بات ہے، سن لو، عماد نے رازدانہ انداز میں کہا۔ پھوٹ بھی چکا منہ سے، کومل نے ہر درجہ بزاری سے کہا، بھول جاؤ اس سے، تمہارے ہاتھ نہیں آنے والا وہ۔ جب بھی بولو کچھ منحوس اور زہریلا ہی بولنا۔ وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے منہ بنا کر بولی، ہاں کسی اور کی طرف توجہ دو تو بہت سے چاہنے والے نظر آ جائیں گے۔ عماد مسکراتے ہوئے نچلا ہونٹ دانتوں میں دبا کر شرارت سے کھویا ہوا۔ عماد کی بات سن کر اسے تو پتنگے ہی لگ گئی۔ وہ بڑک اٹھی، دیکھی شکل دیکھی ہے اپنی کبھی؟
اس نے حقارت بھرے لہجے میں کہا، کیوں کیا ہو میری شکل پر کیا کیڑے پڑے ہوئے ہیں؟ اچھی خاصی تو ہے۔ اس نے اپنے چہرے پر ہاتھ رکھ کر کہا، حسن دیکھنے والوں کی آنکھ میں ہوتے ہیں جناب۔ اس نے آنکھ بلند کرتے کہا، اصل خوبصورتی شکلوں کی نہیں دل کی ہوتی ہے۔ اس نے ٹھنڈی آبر میں کہا، تم سے تو بات کرنا ہی فضول ہے، گھٹیا انسان، سر چھاپ 2 نمبر قسم کے عاشق زہر لگتے ہیں مجھے۔ وہ طرف سے کہتی ہوئی بیچچی وہاں چلے گی، پیچھے اتاسا سے سر جھٹک کر پھر سے اپنے کام میں مشغول ہو گیا۔ پیچھے اسکول کے گیٹ کے پاس تنہا کھڑی اپنی ماما کا انتظار کر رہی تھی۔ دھوپ میں کھڑے ہونے سے کافی وقت بیت گیا۔ دیکھتے دیکھتے سارا اسکول خالی ہو گیا۔ سامنے ہی ایک ہی کلاس کی دوست کے پاپا اسے لینے آئے۔ وہ ان دونوں کی طرف دیکھتے ہوئے ان کے پیچھے پیچھے چلنے لگی۔ پاپا مجھے آئس کریم چاہیے، اس نے پیار بھری فرمائش کی۔ اس کے بابا نے مسکرا کے اس کی طرف دیکھا، اس کے گال پیار سے تھپتھپاتے ہوئے کہا، میں بھی اپنی گڑیا کو لے کے دیتا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے اپنے ساتھ قریبی شاپ آئس کریم کو لینے دینے کے پریشے حسد بھری نگاہوں سے ان دونوں کو دیکھنے لگی۔ کاش میرے بھی بابا ہوتے، وہ بھی مجھے ایسے ہی پیار کرتے، مجھے اسکول سے لینے آتے، مجھے ہر چیز دلاتے۔ وہ خود تو ننھی جان تھی مگر دماغی طور پر وقت سے پہلے بڑی ہو چکی تھی۔ وہ بہت حساس بچی تھی، ہر چیز کو محسوس کرتی، انہی خیالوں میں کھوئی وہ بے دھیانی سے سڑک کے کنارے پہ چلے گی۔ پچھلے چلتے چلتے جانے کب سڑک کے بیچوں بیچ آ گئی۔ وہ جو ایک گاڑی تیز رفتار سے آ رہی تھی، پریشے اس سے بری طرح ٹکر کی۔ اس کی دل چراسی پر وہاں موجود لوگ اس کی طرف بھاگے۔ جری سلطان وہاں کھڑا اس پریویش کے بارے میں سوچنے لگا۔ اسے اپنا دل عجیب لے پر دھڑکتا ہوا محسوس ہوا۔ وہ چند لمحوں میں خود پر بیتے قیامت خیز لمحوں کے زیر اثر سن سا کھڑا تھا۔ پہلی نظر کی پہلی محبت ہو تم۔ وہ خود سے دھیمے سروں میں اپنے دلی جذبات کو کہہ کر مسکرایا اور ریسپشن کی اورل چل دیا۔ ایکسکیوز می، اس نے ریسپشن میں موجود لڑکے سے ہاتھ بجائے، سر ہاؤ کین ہیلپ یو؟ اس نے سر اٹھا کر شاستہ لب والے میں کہا، ایکچولی وہ ٹیبل نمبر 39 پر جو گیٹس تھے وہ میرے جاننے والے تھے، مگر اس وقت میں بزی تھا تو اسے کنٹیکٹ نہیں کر پایا۔ ہو سکے تو مجھے ان کا ایڈریس یا فون نمبر کچھ بھی آپ کے پاس ہے تو پلیز دے دیں۔ اس نے نارمل انداز میں کہا کہ کسی کو شک نہ گزرے۔ سر ہم ایسے کسی کی پرسنل انفارمیشن کسی کو نہیں دے سکتے، پلیز۔ اس نے صاف انکار کیا۔ بہت ہی شاطر ہے یہ تو، جیش نے سوچا۔ پلیز آپ سمجھ نہیں رہے۔ اس نے ایک بار پھر کوشش کی، سمجھ تو آپ نہیں رہے، آپ کہتے ہیں کہ وہ آپ کے جاننے والے ہیں، پھر ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کے پاس ان کا کوئی کانٹیکٹ نمبر یا ایڈریس نہیں ہے؟ اس کی بات جری سلطان کے سر پر لگی تلوں پر بجی، مگر وہ ضبط کرتے ہوئے وہاں سے نکلا۔ اس وقت نے کہا غائب ہو گیا تھا۔ ایویس نے اس کی چانے پر ہاتھ رکھا، کہیں نہیں یار، ادھر ہی تھا۔ اس نے بتایا تھا کیا ہوا؟ می کو لٹکا ہوا ہے تیرا؟ کچھ دیر پہلے تک تو سب ٹھیک ٹھاک تھا۔ ایویس والا، بس یار کیا بتاؤں، تیری بھابھی مل کی تھی۔ کیا بات کر رہا ہے؟ اب تک تو نے کسی بھی لڑکی کو ایسے نہیں کہا۔ میرے امریکہ پلٹ یار کو پسند آئی تو اس ضرور کوئی بات ہوگی۔ جیسے آج تک گوریاں نہ کھائل کر سکی، آج اس نے کر دیا۔ اس نے حد درجہ شوخ لہجے میں کہا، میری مدد کر یار۔ جس نے دیکھ کر سوچتا ریٹ میں کہا، کیسی مدد؟ تیری بھابھی کے بارے پتہ کرنا ہے، مگر وہ ریسپشن بات ہی نہیں سن رہا۔ یار یہ پاکستان ہے، یہاں سب کچھ پیسوں کے بل پر کروایا جاتا ہے، کبھی دیکھی ہے منی پاور؟ اس نے سواری اندازہ نہیں۔ جس نے سمجھا، اب دکھاتا ہوں۔ اویس نے ایک ویٹر کو اشارہ کر کے سواس بلایا، 1000 کے نوٹ اس کی مٹھی میں دبا کر سے کام بتایا۔ وہ سر چل گیا۔ پورے 5 منٹ کے بعد ہاتھ میں ایڈریس لی ان کے پاس موجود تھا۔ اویس نے ایڈریس والی جیٹ پر جری کی طرف اٹھائی اور ویٹر کو تھینکس کہہ کر رخصت کر دیا۔ جری سلطان ایڈریس پڑھتے ہوئے دل میں مسکرایا، آئی ایم کمنگ مائی سویٹ ہارٹ۔ وہ اپنی بی ایم ڈبلیو سے نکلتے ہوئے شاہانہ چال چلتا عالیشان عمارت میں داخل ہوا، جس کے بیچ منزلوں پر بڑے بڑے اسٹائلش اور خوبصورت انداز میں خان انڈسٹری لکھا ہوا تھا۔ اس کی آمد سے پہلے ہی اس کے مینیجر نے عظیم خان کے ٹیک اوور لیتے ہی اس سے پر ملک انڈسٹری ہٹا کر خان انڈسٹری کا بورڈ لگا دیا تھا۔ سب اپنے نئے باس کو دیکھتے ہوئے اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے تو سر جگا کر مؤدب انداز میں اپنے نئے باس کا ویلکم کرنا چاہتے تھے، مگر اس کی سحر انگیز پرسنالٹی کے زیر اثر سب یک تک اس کی طرف دیکھنے لگے۔ ایسا لگا کوئی برٹشن ماڈل راستہ بھول کر انڈسٹری میں آ گیا ہے۔ اس کی نیلی سحرگین آنکھیں، سرخ و سفید رنگت ستون مغرب ناک، تنے نگوش پل بھر میں مقابلہ کو ٹھٹھانے پر مجبور کر دیتے۔ یہی حال وہاں موجود سب کا تھا۔ وہ سب کا تفصیلی نگاہ ڈالتے ہوئے اپنے کیبن کی دوڑا۔ اپنے مینیجر سے وہاں کی ساری معلومات حاصل کرنے کے بعد اس نے اپنی سربراہی سیٹ پر بیٹھ کر آرام دہ انداز میں آگے پیچھے جھولتا وہ پھر سے ماضی کی یادوں میں کھونے لگا۔ گہری نیلی شفاف آنکھیں بار بار کبھی دروازے کی طرف اٹھتی، کبھی اپنے ٹیبل پر رکھی بلیک کور والی پتلی سی فائل جس پر جلی حروف میں خان انڈسٹری رولز اینڈ ریگولیشنز لکھا ہوا تھا،
15 मिनट गुजरने में 5 मिनट से ऊपर हो गिरना चाहते हुए भी इसकी शिफाफ निशान पे गुस्से से सलवटें नमदार हुई। कामिन थोड़े वक्फे के बाद सीधा हुआ, लहजे में बेपनाह संजीदी थी। सर, ये यहाँ की सारी डिटेल। इसने एक फाइल इसके सामने रखी। इसने फाइल खोल कर दूसरी निगाह डाली। मुझे यहाँ के लिए हिसाब से नए रूल्स एंड रेगुलेशन सेट करनी है। इसे लेके जाए यहाँ से। इस फाइल की तरफ की उज़ैम ने डॉक्टर के अंदाज में बात की। वो चंद सानिया खामोश रहा। जी सर, इसने मुअद्दब अंदाज में कहा और फिर वहां से फाइल उठाकर बाहर निकल गया। अस्सलाम वालेकुम। उज़ैम ने आते ही इनके शानों पर अपने दोनों हाथ रखकर हल्का से दबाकर कहा। इनके उज़ैम की तरफ पहुंची थी। इन्होंने मुड़ के अपने खूबसूरत बेटे को देखा। वालेकुम अस्सलाम। कैसा गुजरा यहाँ आपका पहला दिन? ठीक ही था मॉम। इसने कोट सोफे की तरफ रखकर शर्ट का ऊपरी बटन खोला। आपको यहाँ आकर कैसा लग रहा है? इतने सालों बाद अपने वतन की मिट्टी को महसूस करना भला कैसा बुरा लगेगा? मेरी तो रूह खुश होगी यहाँ आकर, इन्होंने पुरमसरत लहजे में कहा। खाना लगाओ? नहीं, अभी नहीं, मैं जरा फ्रेश हो जाऊं फिर। ठीक है, तुम फ्रेश होकर आ जाओ, फिर मुझे भी तुमसे जरूरी बात करनी है। जो जाने के लिए उठ रहा था इसी बात को बैठा। आप पहले बताएं क्या बात है? नहीं, तुम फ्रेश हो जाओ, फिर तफसील से बात करेंगे। प्लीज मॉम बताएं भी। इसने इसरार किया। और ज़ेब मैं चाहती हूँ कि अब तुम्हारी यहाँ पाकिस्तान में शादी कर दूँ। मॉम, आपको मैंने कितनी बार कहा है कि मैं इस टॉपिक बात नहीं करना चाहता। प्लीज क्लोज दिस टॉपिक मॉम। इसने माथे पर तवा चढ़ाकर बजारी से कहा। हर कब तक नहीं करोगे शादी मॉम? मैं बहुत थक गया हूँ। सब मुलाकात होगी। अपना कोट उठाकर रूम में चले गिरा। और ज़ेम, खाना तो खा लो, रहने दे मॉम, भूख नहीं है। आसमान पर गहरे बादलों में सरा रख था। तेज हवा चल रही थी और टेरेस पर खड़ी वहां मौजूद पिंजरे में रंग बिरंगी ऑस्ट्रेलियन पैरेट्स के साथ बातों में मुश्किल थी। इनकी चहचहाहट माहौल में अजीब सा समा पैदा कर रही थी। इसके अदर खुले बाल और शान पर फैले दुपट्टा हवा में लह रहा था। अपने दोस्त की बाइक ले वहां मौजूद कब से इसे देखने माहौल था। इर्द गिर्द होश मिलाए इसकी पंद्रों के परिंदों के साथ बचकाना हरकतें, मीठी मीठी बातों से लुत्फ अंदाज होते हुए मुस्कुरा रहा था। अचानक तेज हवा का झुमका इसका शाने से हटा और दुपट्टा उड़कर दूर ले गया। वो दुपट्टे को पकड़ने के लिए दौड़ी। सामने ही दुपट्टा लहराता सड़क की तरफ गया। इससे पहले कि वो दुपट्टा जमीन पे गिरता जिसने लबक से थाम लिया। ने किसी अजनबी के हाथ में अपना दुपट्टा देखा तो कड़े तेवरों से इसकी जानब देखा और दुपट्टा पकड़े मुस्कुरा किसी जानब देख रहा था। अचानक की हुर्मत की आंखों में कड़का बाकी आया तो शुद्ध तेज की आलम में भागती हुई टेरेस से अंदर की एक दूसरा दुपट्टा ओढ़कर सीढ़ियों से नीचे आई। गेट से बाहर देखा तो वो बाइक स्टार्ट करने में मसरूफ था। वो बार बार बाइक पर किक मार रहा था। डैम इट, उसको भी अभी बंद होना था। इसने चलाकर बाइक पर जोर से हाथ मारा। वो वहां हाथ मारने इसकी हरकत मुलहाज फरमा रही थी। चलती हुई इसके करीब आई और उसके हाथ में मौजूद अपना दुपट्टा खींचकर इसके हाथ से निकाला। जिसने सादे हंसी हंस कर अपने बारे में हाथ फेरा इसकी तरफ देखा। हुर्मत ने इसकी बाइक की कीज घुमाई। बाइक स्टार्ट होगी। वो हड़बड़ाई में कीज से बाइक स्टार्ट करना ही भूल गया था। और शिट, इसने दिन दाड़े यूं अपनी बेइज्जती पर दान पीसे। प्लीज बात सुने, जह ने कहा। मगर हुर्मत कुछ भी किए बिना खामोशी से अंदर चलेगी, इसे जैसे इसने सुना ही ना हो। और यार अब क्या करूं? इसने ठंडी आ पड़ी। फोन पर बेल जा रही थी। फोन रिंग होकर बंद हो गया। इसने फिर से नंबर मिलाया। अब की बार 5वीं बेल पर कॉल रिसीव की गई। हेलो, हु आर यू? अननोन नंबर देखकर पहले तो कॉल नहीं उठाई, मगर फिर से देखकर इसने कॉल रिसीव की। आप कौन? आपका चाहने वाला। क्या बकवास है, इसने गुस्से से कहा। इससे पहले को कॉल काटती। प्लीज 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 कॉल मत काटे, मेरी बाइक बार बार सुनने से मैं बड़े मदद क्या है, क्या मसला है? एक्चुअली मुझे आपसे, मेरा मतलब है आप हैं कौन और मुझे तंग करने का मकसद? और सबसे जरूरी बात, आप जो कोई भी हैं, आपको मेरा नंबर कहाँ से मिला? आपको अपना तारफ तो करवाया है, फिर बता देता हूँ। माई नेम इज जेरी सुल्तान। और बात ढूंढते से खुदा भी मिल जाते हैं। ये तो फिर सिर्फ एक नंबर है, इसे समझ नहीं आ रहा था क्या बात करें। अब आप बताएंगे कॉल करने का मकसद या फोन रखूं? मुझे आप बहुत पसंद है और मैं आपको जिंदगी भर के लिए अपनी जिंदगी में शामिल करके अपनी जिंदगी बनाना चाहता हूँ कि आप मेरी जिंदगी में शामिल होकर मुझे जिंदगी बख्शेंगी। ये क्या जिंदगी लगा रही है? मुझे एक लाख से समझ नहीं आया। इसने चलाकर कहा। मैं पढ़ रही हूँ और अब दोबारा मुझे कॉल करके मेरा वक्त बर्बाद करना या ना तो अच्छा नहीं होगा। हुर्मत ने फोन कट करके एक बिस्तर पर तरफ अपनी किताब पर तवज्जो देने लगी, मगर दिमाग में इसकी बेतुकी बातें चल रही थी। फजूल इंसान, इसने सर झटका। ड्राइवर, गाड़ी रोको। इन्होंने अपने ड्राइवर को गाड़ी रोकने के लिए तेजी बांधा। इसने ब्रेक पर पाँव रखकर इसे रोका और फिर तेजी से बाहर निकला। छोटी सी बच्ची थी, स्कूल के बालों में मबरूस नन्ही सी परी की माल। इसके सर से खून बह रहा था और बाजुओं और जिस्म पर हराशियां आई थी। और बाहर निकल कर इस बच्ची के साथ कौन है? इन्होंने इधर उधर नजर डाली, मगर सबने नफी में सर हिलाया।
मतलब वो कह رہی تھی ڈرائیور اس کو فوراً کسی اسپتال یا قریبی کلینک میں لے چلو، اسے ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہے، پھر دیکھتے ہیں آگے کیا کرنا ہے۔ انہوں نے جذبے ہمدردی کے تحت اسے حکم دیا، جی میڈم۔ اس نے مردانہ انداز میں کہا اور بچی کو اٹھا کر گاڑی میں لٹایا اور گاڑی کا رخ اسپتال کی طرف کیا۔ تپتی ہوئی دھوپ میں وہ ماتھے پر آئے پسینے کو بوندوں کو پہنچتی بس اسٹینڈ کے بیچ میں بیٹھی تھی۔ اس کا وجود بری طرح سے کانپ رہا تھا، دل کی دھڑکنیں تیز تھی کہ دل کو ایک جھٹکا لگا اور زمین پر گر جاتی۔ آج اس سے 1 ماہ سے زیادہ ہو گیا تھا اور جگہ جگہ جاب کی تلاش میں سڑکوں کی دھول چاٹ رہی تھی، مگر سب بے سودہ۔ لیکن آج کے واقعے نے اس کی ذات تک چھلنی کر رکھی تھی۔ اسے اپنے وجود کو ڈھیلا چھوڑ کر بینچ کی فرش سے ٹیک لگائی اور سرد آہ بھر کر آنکھیں میچ لی۔ ایک پرائیویٹ اسکول میں انٹرویو کے لیے گئی تھی جو پرکش سیلری پیکج تھا۔ انٹرویو میں اس کے ڈاکومنٹس دیکھنے سے پہلے ہی شخص کی آنکھوں میں شیطانیت دیکھ کر وہ کچھ کیے بنا ہی واپس باہر نکل گئی۔ وہاں سے گھبراہٹ میں ایسا بھاگی تھی کہ پیچھے مڑ تک نہ دیکھا، لیکن اب اس کی ٹانگیں جواب دے گی تھی۔ وہ بینچ پر ڈر سی گئی۔ بے بسی کے عالم میں آنکھوں سے آنسو نکل کر اس کی گالوں پر بہنے لگے۔ اے میرے پروردگار، مجھے اس آزمائش میں کامیاب ہونے کے لیے استقامت عطا فرما۔ حرمت نے آنکھیں کھولے، نظریں آسمان کی جانب کی۔ تپتے سورج کی روشنی زیادہ دیر تک نہ لا سکی اور وہ سر جھکا گئی۔ اس کا حجاب پسینے اور آنسو سے پورا بھیگ چکا تھا۔ اسے پیسوں کی ضرورت تھی مگر اپنی عزت کا سودا کرتے گوارا نہ تھا، اور وہ اس شخص کی نیت اچھے سے جوام گئی تھی۔ وقت اور حالات نے اسے کہاں سے کہاں لا چکا تھا۔ صحیح کہتے ہیں، وقت کبھی ایک سا نہیں رہتا۔ سر پر چادر ٹھیک کر کے آنسو پوچھتی وہ شکستہ قدم اٹھا کر اسکول کی جانب بڑھی، مگر جب اسکول کے قریب پہنچی تو اسکول کو خالی اور بند دیکھ کر اس کی پاؤں تلے زمین کھسکی۔ ماضی واٹس اپ ڈیڈ، تم کب آئی؟ انہوں نے اس کی بات کا جواب دینے کے بجائے اپنا سوال داغا۔ ڈیڈ رات کو ہی آ گیا تھا، تمہارا ٹور تو 1 ماہ کا تھا، پھر 1 ہفتے میں ہی واپس۔ بس ڈیڈ آپ لوگ کو یاد آ رہی تھی اس لیے۔ اس نے وشما کی گود میں اپنا سر رکھتے پیار بھرے لہجے میں کہا، واہ بندے، جھوٹ بھی بولے اور کم از کم اس بندے کے سامنے نہ بولے جس کے سامنے بڑے سے بڑا مجرم بھی جھوٹ بولنے سے پہلے 100 بار سوچتا ہے۔ تمہارا باز جسٹس ہے، فوراً سچ اور جھوٹ میں فرق پہچان لیتا ہوں۔ خبردار، اتنے سال امریکہ گزار کر آئی ہے، تب ہماری یاد نہ آئی، اب ایک دم سے کیسے ہماری یاد آنے لگی؟ انہوں نے جریح پر چوٹ کی۔ بس بھی کریں، آپ تو میرے بیٹے کے پیچھے ہی پڑ رہتے ہیں۔ جب سایہ ہے بیٹے ہمارا، ہمیں یاد نہیں کرے گا تو کیسے کرے گا؟ آپ تو بس موقع ملنا چاہیے بال کی کھال اتارنے میں۔ انہوں نے مسنے خفکی سے کہا، موم ڈیڈ میں آپ دونوں سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ اس نے کان کچکاتے ہوئے سر جھکا کر کہا، دیکھ لیا نا، کہتا تھا نا کہ تال میں کچھ کالا ضرور ہے۔ انہوں نے وشما کی طرف دیکھتے ہوئے آنکھ کا اشارہ کرتے ہوئے زفری لب لہجے میں کہا، پہلے اس کی بات تو سن لیں۔ انہوں نے ٹوٹکا، بتاؤ جری بیٹا کیا بات ہے؟ وشما نے سوالی انداز میں پوچھا۔ اس نے گہری سانس بھری اور پھر اپنی بات کا آغاز کیا، مجھے ایک لڑکی پسند ہے، میں اسے شادی کرنا چاہتا ہوں، اور پلیز آپ لوگ میری لو سٹوری میں ولین بننے کی کوشش بالکل مت کریے گا۔ سیدھے سیدھے میرے رشتے لے کے جائیں اس کے گھر، اور آپ سے لازمی مثبت سوال جواب میں نہیں لانا، اور آپ کو میں اس کے سوا کسی اور سے شادی نہیں کروں گا۔ اس نے ایک ہی سانس میں اپنی ساری بات کہہ دی۔ دیکھا تمہارا بیٹے کیسے ہوا کے گھوڑے پہ سوار ہے؟ فائزہ سلطان وشما کی طرف دیکھتے ہوئے بولے، ہمارا اکلوتا بیٹا اپنی پسند بتا دیا تو اس میں حرج ہی کیا ہے؟ ساری زندگی تو اس نے گزارنی ہے، تو کیوں نہ اپنی پسند کی لاش پارٹنر کے ساتھ گزارے؟ انہوں نے اپنی بیٹی کی سائڈ لی۔ ویسے بھی اس کی شادی کی عمر ہے، آپ بھی اس کی بات مان لیں۔ اور چند سانے خاموش رہے۔ کہاں کے ہیں وہ لوگ؟ ذات برادری سب پتہ کیا ہے کہ نہیں؟ سب پتہ کر رکھے ہیں میں نے۔ میں آپ کو ان کے گھر کا فون نمبر ملا کے دیتا ہوں، آپ انہیں اپنے وہاں آنے کی اطلاع دے دیں۔ ہاں ٹھیک۔ انہوں نے وہاں کا کال کی جو کسی عورت نے اٹھائی۔ انہوں نے کچھ رسمی گفتگو کے بعد اپنی آمد کی وجہ بتائی کہ ہم اپنے بیٹے کے رشتے کے سلسلے میں وہاں آنا چاہتے ہیں۔ آپ کو کوئی اعتراض نہیں؟ ناز و حریم دونوں کی حرمت میں جان بستی تھی۔ ناز کی بیٹی افرس جو حرمت کی ہم عمر تھی، اس کی کلاس میٹ اور فرینڈ بھی تھی۔ حریم کی عدت اور بلال کے موت کی غم کی وجہ سے وہ حرمت پر زیادہ توجہ نہیں دے پائی۔ اس وقت ناز اور اس کے بیٹے دونوں نے حرمت کا بہت خیال رکھا، بن باپ کی بچی کو بھرپور پیار دیا اور اپنے ہاتھ کا چھالا بنا کر رکھا۔ حرمت نے جب ہوش سنبھالا، پہلے تو اسے اپنے باپ کی موت کی خبر پر بہت افسوس ہوا، پر اب کچھ سمجھنے لگی تھی۔ اسے یہاں ناز کے گھر آئے ہوئے آج جانے کتنے سال بیت گئے۔ اس قدر توجہ محبت پا کر اس کا غم کچھ کم ہونے لگا تھا۔ اب بھی وہ بیٹھی حسب معمول اپنی کتاب پڑھ رہی تھی جب اس کی ماما اس کے کمرے میں آئی۔ ان کے کمرے میں آنے پر حرمت نے کتاب بند کر کے سائڈ ٹیبل پر رکھی اور مسکرا کر دیکھتی سیدھی بیٹھی، کیسی ہے میری بیٹی؟ انہوں نے اس کے پاس آتے ہی اس کے بات سناتے اس کے ماتھے پر پیار کیا۔ محبت کے اس مظاہر پر کھل اٹھی۔ ٹھیک ہے ماما، اچھا بیٹا، آج شام کو گھر میں کچھ لوگ اب مہمان آ رہے ہیں، اس لیے ذرا اچھے سے تیار ہو جانا۔ میں
افراد سے بھی کہہ دوں گی وہ تمہاری مدد کرے۔ حریم نے ادھر ادھر کی باتیں کرنے کے بعد اسے شام مہمانوں کی آمد کے بارے میں بتایا۔ جی ٹھیک ہے۔ اس نے بھی تابعداری سے رضامندی دے دی۔ شام میں افراز اس کے روم میں آئی تو اسی کتاب میں اگر دیکھا سفار کیا رہے حرمت تم نے تو ابھی تک کپڑے بھی تبدیل نہیں کیے، تو جلدی سے تیار ہو کر پہ آؤ پھر میں تیار کروں۔ واہ، اسے ابھی تک ایسے ہی کھلے میں دیکھ کر کمرے میں داخل ہوتے ہی جلدی جلدی کے شور مچانے لگی۔ وہ بکھلائی سی دیوار گیر کے گلاک پر نظر پڑتے ہی اپنے کپڑے اٹھائے اور شروع میں گھس کی۔ کپڑے تبدیل کر جب وہ باہر نکلی تو اسے دیکھ کر ایک انگلی اور انگوٹھے کو ملا کر آنکھوں سے خوبصورت لگنے کا اشارہ کرنے لگی۔ وہ اس جدید راج کے کپڑے میں بناؤ سگار کے ایسے کے ہی اتنی پیاری لگ رہی تھی کہ افرز کی نگاہیں اس سے ہٹانا ملگی۔ لگتا ہے آج کوئی خاص مہمان آ رہے ہیں۔ افرز تم بہت پیاری لگ رہی۔ حرمت نے اسے کے کھلے دل سے تعریف کی جو لائٹ پیچ کلر کے فراک اور پلازو میں بہت پیاری لگ رہی تھی۔ بہت شکریہ جی آپ کی کرم نوازی کا۔ افرز نے اس کی تعریف پر کھلکھلائی۔ افرز نے اسے پکڑ کر ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے بٹھایا اور پھر اسے اپنی طلب ازمائی کرنا شروع کی۔ جب آنکھیں بند کی بیٹھی حرمت نے اپنے چہرے پر اس کے تیزی سے چلتے ہاتھوں کو محسوس کیا تو پوچھا، ایسے کس سلسلے میں مجھے اتنا تیار ہونا پڑ رہا ہے؟ اس نے مزاحیے سے کہا، ایسے کون سے خاص مہمان آنے والے ہیں؟ آج کے مہمان بہت خاص ہیں۔ سویٹ سے حرمت کے سر سے اس کی ساری باتیں گزری، اپنے دماغ میں ہی اندازے لگانے لگی کیا ہو گیا ہے اب دیکھو ذرا شیشے میں۔ اپنے خیالوں میں کھوئی تھی جب افرز نے شیشے میں دیکھنے نے کہا۔ شیشے دیکھتی ہوئی کئی لمحے تک محو رہے گی، اپنی آنکھیں اپنے ہی حق سے ہٹانے سے انکاری تھی۔ آج تک اس نے کبھی لپ گلوس تک نہیں لگایا تھا، آج اتنا خود کو تیار ہوتا دیکھ اسے لگا شاید کوئی اور ہی حرمت ہے۔ ایک لمحہ تک مستحر رہنے کے بعد حرمت نے اپنا دوپٹہ اٹھا کر سر پر لینا چاہا تو افراز نے چیخ مار کر دی، یہ کیا کر رہی ہو؟ کیا ہوا؟ گھبرا کر اس نے افراز سے پوچھا، کیا پاگل ہو گئی ہو؟ اتنا اچھا ہیئر اسٹائل برباد کرنے میں تلی ہو؟ یہ جو تم نے مجھے میک اپ کی دکان بنا دیا ہے نا، اس دوپٹے سے کچھ تو بہتر لگے گا۔ دل تو کر رہا ہے جا کر منہ ہی دھو لوں، کچھ زیادہ ہی اوور لگ رہا ہے۔ اس نے خود کو پھر سے آئینے میں دیکھا۔ واہ واہ، میری ساری محنت کو ڈبو دو پانی میں۔ افرز نے کمر پر ہاتھ رکھ کر گوری سے نوازا۔ تب ہی باہر سے گاڑی کی ہارن کی آواز آئی۔ خود دونوں جلدی سے باہر جانے لگی۔ کچن میں سے ریفریشمنٹ کا سارا سامان پڑا تھا، تم پلیز تھوڑی دیر کے لیے بعد لے کر ڈرائنگ روم میں آ جانا، وہ لوگ آگے ہیں۔ افرز تیزی سے ہاتھ چھوڑے خود روم سے باہر گئی۔ حریم اور ناز نے جب آنے والے مہمانوں کو دیکھا تو چند لمحے کی اپنی جگہ صاف رہ گئی۔ آج اتنے سال بعد وہ پھر سے آمنے سامنے تھے۔ فائز بھائی آپ؟ حریم نے حیرانی خوشی کے مناظر تاثرات سے نہیں دیکھتے ہوئے کہا، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سب نے ایک دوسرے سے سلام کیا۔ وہ تینوں اس کی ہمراہی میں ہی ڈرائنگ روم میں بیٹھے، سب کی آنکھوں میں خوشی کی نیمی تھی۔ حریم تو اپنے بھائی سے ناراض تو نہیں نا؟ فائز سلطان نے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر شفقت بھرے لہجے میں کہا، میں اس وقت جو حالات تھے بس اس سے مجبور تھا، اس لیے تمہیں واپس بھیج دیا۔ آج بھی وہ اگر اتنا ہی تمہارا ہے جتنا بلال کے ہوتے ہوئے تھا۔ حرمت کہاں ہے؟ کیسی ہے وہ؟ ابھی بلاتے ہیں اسے، پھر آپ اسے مل لیجیے گا۔ مجھے پتہ نہیں تھا یہ نالائق مجھے یہاں لانے والا ہے۔ انہوں نے جری کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، کیا یار ڈیڈ؟ نالائق؟ کھلے عام انسلٹ، وہ بھی ایک سافٹ ویئر انجینئر کی۔ اس نے شاپ کی کیفے میں مطلع ہو کر حریم نے جری کی طرف پیار بھری نظروں سے دیکھا۔ جری تمہاری چاچی ہے، بلال چاچو کی وائف۔ فائز سلطان نے اسے تعارف کروایا اور چھٹ سے اپنی جگہ سے اٹھ کر قریب آیا اور ان کے ساتھ بیٹھتے ہوئے ان کے شانے کے گرد بازو کو رکھ کر ان کے ساتھ لگایا۔ ہاؤ آر یو گارجس لیڈی؟ آخر جب تمہیں دیکھا تو تم اپنی ماما کی گود میں تھے۔ ماشاءاللہ اب تو جوان ہو گئے ہو اور بہت ہی شریر ہوئی، حریم نے مسکرا کر کہا۔ جری نے اپنی مام کو اشارہ کیا جو اپنی باتوں میں مشغول تھی۔ مام کام کی بات شروع کریں۔ انہوں نے جری کو آنکھوں میں گور کو چپ رہنے کی دھمکی دی۔ حریم، دراصل ہم یہاں جری کے رشتے کے لیے ہیں، ہمیں کیا پتا تھا ہم سب آپس میں یوں مل جائیں گے۔ حریم اور ناز ان کی باتیں سن کر دونوں ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگی۔ یہ کون ہے؟ وشما نے پوچھا۔ یہ میری بیٹی ہے افرز، ناز نے بتایا۔ افرز جو وہیں موجود تھی اور جری کو دیکھنے میں موجود تھی۔ جری نے بھی ایک نظر افرز پر ڈالی کہ معصوم سی لڑکی لگی مگر اس کی آنکھوں میں تو کچھ اور ہی جذبات نظر آ رہے تھے۔ اس نے فوراً نظروں کا زاویہ بدلا، اپنی نظروں کو وہم جان کر۔ افرز نے بھی نگاہ چڑھا لی۔ جری نے اس کی طرف دوبارہ دیکھنے کی غلطی بھی نہیں کی کیونکہ اس کی منزلیں تو کوئی اور تھی۔ سب مہمانوں کے پاس یہ ہوئے کافی دیر ہو چکی تھی جب کچن میں جا کر کولڈ ڈرنک گلاسوں میں ڈال کر انہیں ٹرے میں رکھتی ہوئی اٹھا کر لائی۔ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی ڈائننگ روم کی طرف بڑھی جہاں پر مہمان بیٹھے تھے۔ کمرے کا دروازہ کھول کر اندر جانے پر ٹھٹکی، رکنا پڑا۔ حال نما کمرہ پورے مہمانوں سے بھرا تھا، سب مہمان خوشخبر میں مبسوط تھے۔ جری کی نظر آنے والی ہستی پر پڑی تو وہیں جم کے رہ گیا۔ آج تو وہ بند سنور کر سے بجلی گرانے کے تڑپے پہ تھی۔ اس نے مسکرا کر اسے دیکھتے ہوئے ایک آنکھ وہاں کی یہ دیکھ ربو کے جسم میں کپور سی دوڑی۔ اس کی چہرے کی رنگت یکدم بدلی
वो तो समझी थी कि इसकी मम्मा हालांकि कोई मिलने वाली कोई खवातीन होगी, लेकिन ये नहीं थी कि यहाँ पर मेहमान व अवार थे भी शामिल थे, जिसने इसे तंग करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। इसका दिल बुरी तरह घबराने लगा तो दिमाग शिद्दत से कुछ गलत होने की सिग्नल्स दे रहा था। अरे हरमत बेटा, खड़ी क्यों हो? कोल्ड ड्रिंक सर्व करो। इसे अभी तक वैसे ही बेहिस खड़े देखकर हरीम ने टोका। हरमत से हिलना दोबर हुआ। हरीम को दूसरी बार टोकरे पास से कपकपाते हुए हाथों से सबको सर्व किया। आखिर में गिलास जरी की देर बढ़ाया तो इसने गिलास के साथ इसके हाथ को भी छूकर अपनी मौजूदगी का एहसास लाया। इसके हाथ से थोड़ी सी कोल्ड ड्रिंक छलक कर जरी की जीन्स पर गिरी। ये क्या कर दिया? हरीम ने हुर्मत को डबते हिलाते कहा। इट्स ओके, जरी बोला। अफराज जैसे मंजर देखा तो इसे अपने आप को संभालना मुश्किल लगा। अपने आप को इस मंजर से मिसफिट महसूस कर रही थी। आंखों में नीमी लिए वहां से चुपचाप निकल गई। इस बच्ची की ट्रीटमेंट करवाने के बाद इसे घर वापस ला चुकी थी। अभी भी तक वो इंजेक्शन के जरिए असर बेहोश थी। ओज़ेम, हरियत, आज तुम जल्दी आ गए। इन्होंने इसे आते ही देखकर कहा। जी मां, बस तबीयत ठीक नहीं थी, सोचा थोड़ा रेस्ट कर लूं। इसने हाथ में पकड़ा शॉपिंग बैग की तरफ रखा। इसने सोफे में नींद आते होते अपने दोनों हाथों की मदद से अपनी कमटी को सुलाती हुई कहा, सर में दर्द है। जी मां, मुझे एक अच्छी सी ब्लैक कॉफी तो बना दें। अच्छा ठीक है, ये कहते हुए इन्होंने एक सर्वेंट को कॉफी बनाने के लिए कह दिया। माम किधर हैं? वो अपनी माँ के साथ करीब पार्क में गया, आ जाएंगे कुछ देर में। हम ठीक है, मैं इसलिए कुछ लाया था। हर रोज इसकी कोई न कोई फरमाइश होती है, इसलिए। फिर इसने आंखें खोलकर अपनी मोम की तरह, जिनके चेहरे पर परेशानी के एहसास झलक रहे थे। क्या हुआ मामा, आप कुछ परेशान लग रही हैं? परेशान हूँ, आज एक हादसा हो गया। ये कहते हुए उन्होंने सारा वाकया से पूछे गुजारा। मोम, ये आपने क्या किया? ऐसे कैसे आप किसी की बच्चे को उठाकर घर ला सकती हैं? आपको पता भी है कि इसके घर वाले इसकी गुमशुदगी की वजह से कितने परेशान हो गए। जानती हूँ, मगर मैंने पता करवाया, कुछ भी सुराग नहीं मिला। अब क्या करूँ? इन्होंने परेशानी सोचा। मैं सुबह पुलिस स्टेशन में बच्ची के बारे में बता देती हूँ, वही हमारी कुछ मदद करेंगी इस सिलसिले में। प्रीशा ने अपनी आंखें खोली तो खुद को अनजान जगह पाया। इतना बड़ा खूबसूरत घर, इससे लगा बोलकर किसी महल में आ गई है, या फिर अभी भी ख्वाब देख रही है। वो बाहर निकल किसी को ना पाकर रोने लगी। मामा मामा, कहाँ है आप? मामा, मुझे डर लग रहा है, कहाँ है आप? उस ने किसी के रोने की आवाज सुने देखा एक खूबसूरत गोल मोल सफेद रंग वाली बच्ची जो रोते हुए दोनों आंखें मलती इधर ही आ रही थी। वो उठकर ऐसे करीब गया। क्या हुआ कि डॉल को क्यों रो रही? प्रिंसेस ने प्यार भरे लहजे में कहा और इसे अपनी गोद में बैठा लिया। पुलिस रोना भूलकर इसे देखने लगी। इसकी आंखें बिल्कुल इसकी तरह नीली थी। इसे गोद में भरे फिर से सोफे पे बैठा। इसके दिल में इस बच्ची को देखते होक सी उठी। ये तो हूबहू लावा का बचपन है, इसने दिल में सोचा। वैसे ही क्यूट मासूम चेहरा और गीली नीली आंखें। हम दोनों की आंखें एक जैसी क्यों हैं? इसने मासूस से अज़म से सवाल किया। क्यों, हम दोनों बेस्ट फ्रेंड जो हैं। छोटे छोटे हैं आप, झूठे हैं आप। बेस्ट फ्रेंड का एक जैसी आंखों से क्या ताल्लुक? इसने अपनी नैन समझदारी से कहा। मैं स्कूल में भी बेस्ट फ्रेंड हैं, इनकी आंखें तो मेरी जैसी नहीं। कई साल पहले पूछा गया इसका जोकलू का सवाल आज इस अनजान बच्ची ने दोहराया। मफन, हम दोनों की आंखों का रंग एक जैसा क्यों है? वो क्या है ना, तुम्हारी मम्मा की आंखें ब्लू हैं और इसलिए तुम्हारी भी ब्लू हैं। मेरी आंखें अपनी हालत पर चलेगी इसलिए एक जैसी ब्लू, और हम पठान भी हैं ना, इसलिए भी। और ज़ेम ने भी इसे समझाने के लिए अपने पास से भी जो दलील में आई बिना सोचे समझे बोल दी। ओह, वो नानी अम्मा की तरह सर हिलाने लगी, ऐसे जैसे सारी बातें इसके पल्ले पड़ रही थी। तो अपने करीब रखे बैग को खोलकर इसमें से चॉकलेट निकालकर इसके रबर खोला और इसकी तरफ उठाई। ये प्रिंसेस के लिए। प्रीशा की चॉकलेट देखकर आंखें चमक उठी। वो कितनी बार मम्मा को चॉकलेट के लिए फरमाइश करती मगर उसे लेकर ही नहीं देती थी। आपको कोई मम्मा की याद आ रही है? और ज़ेम ने बड़े प्यार अंदाजों का इसने अपने गालों पर फैले आंसू अपने छोटे से हाथ साफ करते स्वाब में सर हिलाया। हम सुबह होते ही आपकी मामा को ढूंढ लेंगे, फिर आप इनके पास चले जाना, ठीक है? इसने चॉकलेट की बाइट लेते हुए स्वाब में सर हिलाया। ज़ेम के इसके फूले गाल देखकर प्यार आया तो इसने इसके गाल को चूम लिया। प्रीशा इसकी तरफ गौर से देखने लगी। वो जैसे देखते हुए फिर इसे इसी ख्याल में खोकने लगा। आज भी उसे वो दिन अच्छे से याद था जब फजर की नमाज अदा करने के बाद सब लोग फिर सो गए थे। मफन, एक बात कहूँ, मानोगे? वो छोटे छोटे कदम उठाती हुई इसके पास आई और कहा। हम, बताओ क्या बात है? इसने अपना सर पर मौजूद टोपी उतार के तरफ रख दी। मम्मा, मुझे पार्क नहीं लेके जाती, तुम लेके जाओगे? ले जाऊंगा मैं शाम को, मम्मा को बताकर। नहीं, मुझे शाम को नहीं जाना, सुबह ही जाने, बल्कि अभी ही जाने। ले जाओ प्लीज। इसने पुलिस को थोड़ा लंबा खींचा था। अच्छा आओ चलते ही। इसने घर का दरवाजा बंद कर दिया, फिर दोनों बाहर निकल गए। और ज़ेम फुटपाथ पर चढ़ रहा था जबकि वो नीचे चल रही थी। मफन, तुम इतने लंबे लग रहे हो। ज़ेम इसकी बात सुनकर मुस्कुराया। तुम नीचे आओ, मैं ऊपर चलूंगी। फिर इन्होंने अपनी जगह तब्दीली की। अब होए ना बराबर।
اس نے اپنی اور عظیم کے سر پر ہاتھ کی اشارے سے برابر کیا۔ اب تم جب بھی میرے ساتھ چلو گے تو تمہیں اوپر اور تم نیچے، یہ بات یاد رکھنا۔ اس نے انگلی کے اشارے سے اسے تنبیہ کی۔ ٹھیک ہے جو کھلاؤ۔ پھر وہ دونوں پارک میں کافی دیر ادھر گھومتے پھرتے رہے، باتیں کرتے رہے، یہاں تک دوپہر ہونے کو آئی تو عظیم نے ہی اسے گھر جانے کے لیے منایا، ورنہ آج تو ساری کسر پوری کرنے کا ارادہ کیا تھا۔ وہ دونوں ڈرتے ڈرتے دبے قدموں گھر میں داخل ہوئے۔ وہیں رک جاؤ، ناز کی آواز نے انہیں وہیں رک جانے پر مجبور کر دیا۔ وہ دونوں دم ساتھ اپنی جگہ پر ساکت کھڑے رہے۔ کہاں تھے تم دونوں صبح سے؟ پتہ بھی ہے کہاں کہاں نہیں ڈھونڈا ہم نے تم دونوں کو، حریم نے پریشانی سے پوچھا۔ کتنے پریشان ہو گئے تھے ہم، کدھر آوارہ گردی کرتے پھر رہے تھے؟ ناز نے تلخ لہجے میں کہا۔ ماما میں، عظیم نے بولا۔ نہیں خالہ، میری غلطی تھی، مفن کی نہیں۔ وہ چھٹ سے صفائی پیش کرنے لگی۔ کہیں سے میری وجہ سے ڈانٹ ہی نہ پڑ جائے۔ نہیں نہیں، چوکلاؤ نے کچھ نہیں کیا، میں نے ہی سے خاموش ہو جاؤ دونوں اور جلدی کان پکڑو۔ ماما، عظیم نے حیرت زدہ آواز میں کہا، کہ غلطی کرتے وقت نہیں پتہ تھا؟ سزا سن کر ہوش اڑ گئے؟ چلو جلدی کان پکڑو۔ چل جلدی کان پکڑو، نہیں بلکہ مرغا بن جاؤ دونوں ہی۔ خالہ موفن مرغا اور میں مرغی، ہاں ہاں کتنا مزہ آئے گا۔ اس نے سزا کو ہنسی میں اڑایا۔ وہ اسے اشارے کرنے لگا، سوری بولو، سزا سے جان چھڑواتے ہیں، مگر وہ اپنی ہی میں بگن تھی۔ پر میں تو موفن سے چھوٹی ہوں، موفن مرغا اور چوزی ہی وہ پھر سے دانتوں کی نمائش کرتے ہوئے کھلکھلانے لگی۔ حرمت نے اسکول کے ارد گرد سب سے پریشے کے بارے میں پوچھا۔ ہر جگہ ڈھونگا میں کہیں سے بھی اس کو کچھ پتہ نہ چلا۔ رو رو کے اس کی آنکھیں سوج گئی، اسے اپنا دل بند ہوتا محسوس۔ اس کی جان کا ٹکڑا آج اس کی لاپرواہی سے ہی دور ہو گیا۔ کوئی راہ نہیں سجائی دے رہی، کیا کروں، کہاں جاؤں، کس سے مدد کروں؟ یہ پریشے خود ہی تو گھر نہیں چلے گی، اس کے دماغ میں سال نہیں، اسے کیسے گھر کا پتہ ہوگا؟ یا اللہ میری مدد، بچی کی حفاظت فرما۔ وہ تیسے قدم اٹھاتی گھر کی جانب چل دی۔ وہیں اس کی آخری امید تھی، کاش کوئی موزہ ہو جائے، میری پریشے گھر میں مجھے مل جائے۔ ماما، اس نے دروازے سے اندر آتے ہوئے اونچی آواز میں کہا۔ حریم باہر نکلی۔ کیا ہوا حرمت؟ ماما پریشے گھر آ گئی نہیں، اسے تو تم لے کے نہیں لانا تھا، وہ کیسے آ گئی؟ یہ بات سن کر شکستہ قدموں سے وہیں ڈال گئی۔ کیا ہوا حرمت، کچھ بتاؤ بھی، تو مجھے بہت پریشان لگ رہی ہے۔ ماما میں اس کے اسکول پہنچنے میں لیٹ ہو گئی اور پریشے گم ہو گئی۔ اس نے روتے روتے اپنی بات کی، اپنے حلقے میں آنسوں کو گلا اٹکتا ہوا محسوس ہوا، سانس لینے دبر ہوا، ایک پل میں بھی اپنا جگر کوشے ہوئے رہنے کے بارے میں سوچتے ہوئے۔ اگر اس سے خدا نواسطہ کچھ ہو گیا تو یہ سوچ کر اس کی روح میں جلجلا اٹھی۔ نہیں، میں کچھ بھی نہیں ہوگا اسے۔ اے میرے مالک، میرے پروردگار، میری بچی کی حفاظت فرما، مجھے ڈنڈا دے۔ میری بچی اپنی جولی پھیلائی، اس کی حضور گڑگڑانے لگی، پھر سے گھر سے باہر نکل گئی۔ صبح سے رات ہوگئی، اسے پری کو سڑکوں پر ڈھونڈتے ڈھونڈتے، مگر کہیں سے بھی کوئی سراغ نہ ملا۔ ایک ایک پل اس سے بنا گزارنا اس کے لیے سہانا روز تھا۔ انہیں ڈال وجود لے شکستہ قدموں گھر واپس لوٹی۔ بابا بابا وہ گہری نیند میں ڈوبا ہوا تھا جب اسے اپنے چہرے پر کسی کے ننھے ہاتھوں کا لمس محسوس ہوا۔ وہ ہلکا سے گسمگایا اور چہرے کا رخ دوسری طرف موڑ کر دوبارہ سو گیا۔ بابا بابا اب وہ قاعدے اسے ہلانے کی کوشش کر رہی تھی، جس کا اس دیو حقاقہ جیسے وجود پر اثر نہ گئے برابر ہوا۔ اس نے جب دیکھا کہ وہ اٹھنے کا نام نہیں لے رہا تو عظیم پوری طرف سے نیند میں ڈوبا ہوا تھا، کسی اپنے واس کوئی نوکیلی سی چیز چپتی ہوئی محسوس ہوئی۔ اس نے جھٹکے سے آنکھیں کھول کر اپنے بازو کی طرف دیکھا، جہاں پریشے نے اپنے نوکیلے دانت اس کے بازو پر گاڑے ہوئے اسے جگانے کی کوشش کر رہی تھی۔ اسی حرکت کے ہونٹوں میں مسکراہٹ ڈنگی، مگر جب اس کا طرز تحریر یاد آیا تو اس کے معصوم چہرے کی طرف دیکھنے لگا۔ بابا، آپ نے مجھے بابا کیوں کہا؟ کیونکہ آپ میرے بابا ہیں اس لیے؟ پر کس نے کہا کہ میں آپ کا بابا ہوں؟ میں نے، اس نے اپنی انگلی کرتے ہوئے اپنی طرف سے کہا، کیونکہ میں نے دیکھا ہے کہ میری فرینڈ کے بابا ایسے ہی پیار کرتے ہیں، ایسی چیزیں ملا کے دیتے ہیں جیسے آپ نے کیا، اس لیے آپ میرے بابا ہوئے نا۔ اس نے عظیم کی گال پر چھوٹی سی کس کی۔ گڈ مارننگ بابا، گڈ مارننگ۔ جواب میں عظیم نے بھی اس کی گال پر بوس دیا۔ عظیم اس کے پیار بھرے انداز پر اسے بابا کہنے سے منع نہیں کر پایا۔ ویسے اتنے خطرناک طریقے سے کوئی اپنے بابا کو جگاتا ہے کیا؟ سیدھے ہوتے ہوئے پشت کے بل لیٹ کر اس نے پریشے کو اپنے پیٹ پر بٹھایا۔ پریشے کھلکھلا کر ہنسی۔ بڑی ہنسی آ رہی ہے میری نیند خراب کر کے پرنسس کو، اس نے مسکرا کر کہا۔ بھائی آ جائیں، ناشتہ کر لیں۔ وہ کمرے میں داخل ہو رہی تھی، پھر گردن موڑ کر واک کلاک کی طرف، جہاں اب 10:30 بجنے کو ہو رہے تھے۔ رات کافی دیر تک کام کرنے کے بعد اس کو یاد ہی اتنا کھو گیا تھا کہ وقت گزرنے کا پتہ ہی نہیں چلا۔ پھر وہ صبح نماز فجر ادا کر کے ہی سویا، جس کی وجہ سے وہ اب کافی دیر تک سوتا رہا، ورنہ وہ تو صبح ہیزی کا عادی تھا۔ صرف 5 منٹ، آ رہا ہوں، تیار ہو کر پریشے کو بیڈ پر بٹھا کر وہ جگہ سے اٹھ بیٹھا۔ میں ناشتے ٹیبل پر لگواتی ہوں جب تک آپ فریش ہو جائیں۔ اٹھ کے چلا گیا۔ جی بھائی، وہ اٹھ گیا ہے،
باہر ٹیبل پر آپ کا انتظار کر رہے ہیں. اوکے پھر ملتے ہیں. اس سے باہر آ کر اس نے جاتے ہوئے زیم واش روم کی طرف لڑنے لگا. بابا اس کے پہلے کے باتھ روم میں قدم رکھتا پریشا اس کو بیٹ سے کود کے اس کی طرف دوڑتی ہوئی میں ہاتھ لے کر نکلتا ہوا میں بات لے کر نکلتا ہوں. پھر اپنی پرنسس کے ساتھ بریک فاسٹ کروں گا. پھر ہم آپ کی ماما کو ڈھونڈنے جائیں گے. پریشا کے آگے تازو بیٹھا سے پیار سے سمجھا رہا تھا. مجھے کہیں نہیں جانا. اس نے منہ بسوتے کہا. ماما پاس میں نہیں, مجھے اپنے بابا پاس رہنا ہے. اور زیم اس کی بات اور اپنے لب بیچ کے رہ گیا. اوکے یہ کہتے ہوئے اٹھا باتھ روم میں گھس گیا فریش ہونے گیئر سے. ماضی السلام علیکم, کیسے ہیں؟ وعلیکم السلام, میں ٹھیک, آپ سب کیسے ہیں؟ الحمدللہ, شکر الحمدللہ, ہم سب بھی ٹھیک ہیں. آپ کو ایک بات بتانی تھی, اسی لیے بات کی تھی. ناز نے فلک شیر کو کہا. جی کہو. ہماری زوجہ محترمہ کو آج سے خود سے کیسے یاد آ گئی ہماری, ورنہ ہمیں ہی کال کر کے آپ کا حال دریافت کرنا پڑتا ہے. آپ بھی نہ, اچھا چلیں چھوڑیں, میری بات سنیں نہ پہلے. جی جسنائی, ہم تن گوشے ہیں آپ کو سننے کے لیے, انہوں نے ہنستے ہوئے کہا. فائز سلطان آیا تھا اپنی بیوی ویشما اور بیٹے کی جری کے ساتھ. ناز نے بتایا. اتنے سال بعد انہیں کیسے یاد آ گئی حریم کی اور اپنی بانجی کی؟ وہ دراصل کیا ہوا, چپ کیوں ہو, بتاؤ بھی کیوں آئے تھے؟ حرمت کے رشتے کے لیے. اس نے ڈرتا ڈرتا ہر کر انہیں بتا ہی دیا. فلک شیر یہ سن کر خاموش ہو گیا. کیا ہوا؟ اب آپ کی خاموش ہو گئی. حریم نے کوئی جواب نہیں دیا. اس نے کہا ہے کہ آپ سے بات کر کے انہیں جواب دیں گی, اس لیے تو آپ سے پوچھنے کے لیے کال کی ہے کیا کیا جائے. میرے لیے حریم اور حرمت دونوں کی مرضی اہمیت ہے, جیسے وہ دونوں چاہیں. تھینک یو. ناز نے ان کی مثبت جواب پر خوشی سے کہا. حریم اور حرمت راضی ہیں اس رشتے پر؟ حریم تو راضی ہے مگر حرمت ابھی تک بات نہیں ہوئی. بہت فرماندار بچی ہے, اس نے کیا کہنا ہے, اپنی ماں کی بات مان جائے گی. اس کی آپ فکر نہ کریں, ہم ٹھیک ہے. میں شادی کے لیے رقم بھجوا دوں گا, اس کی تم فکر نہ کرنا. فلک شیر نے کہا. میرا بیٹا کیسا ہے؟ ناز نے پوچھا. ٹھیک ہے وہ, انہوں نے جواب دیا. کہاں ہے؟ اس کے پیپرز ہیں لاسٹ سیمیسٹر کے, بس اسی میں بیزی ہیں. اسے بتائیے گا حرمت کی شادی کے بارے میں. نہیں, اس کی پیپر کمپلیٹ ہو جائے پھر بتاؤں گا, ورنہ واپسی کی ضد کرے گا. ابھی اسے بتانا مناسب نہیں ہے. چلے ٹھیک ہے, جیسے آپ کو مناسب لگے. آپ نہیں آئیں گے, میری طرف سے معذرت کر لینا. اس وقت میری ایک اہم سائٹ کی پرسی ہوئی ہے, میں خود بہت پریشان ہوں, اور الزیم کے پیپرز بھی ہیں, تو مشکل ہو جائے گا. تو وہاں ہو نا, سب سنبھال لینا اپنا, اور اس کا خیال رکھیے گا. افراز نے اس رشتے کے جڑ جانے کے بعد خود کو بہت اچھی طرح سے سنبھال لیا تھا, اور یہ بات اچھے سے اپنے ذہن میں اٹھا لی تھی کہ وہ اس کے نہیں, اس کی بہن کے مقدر میں ہے, اور اچھی طرح شادی کی تیاری میں مصروف رہی. تمہیں پتہ ہے آج جو مہمان آئے تھے کون تھے اور یہاں کیوں آئے تھے؟ نہیں ماما, اس نے نہ سمجھی سے نے دیکھتے ہوئے کہا. وہ تمہارے تایا جان اور تائی تھے, اور وہ لڑکے ان کا بیٹا. کیا تمہیں بالکل بھی یاد نہیں وہ سب؟ نہیں ماما, مجھے کچھ بھی نہیں یاد. نہیں, بہت پرانی بات ہے, تمہیں کہاں یاد ہوگی, تم کافی چھوٹی تھی تب. خیر کوئی بات نہیں. دراصل انہوں نے اپنے بیٹے جری سلطان کے لیے تمہارا ہاتھ مانگے ہیں. ماما مجھے اچھا کوئی ہاتھ وات نہیں دینا کسی کو, اس نے نٹفٹ لہجے میں کہا. مگر میں نے فلک بھائی کی مرضی جاننے کے بعد انہیں ہاں کہہ دی ہے. انہوں نے گویا اس کے سر پر بم پھوڑا. ماما پلیز نہ کریں ایسے میرے ساتھ, اس نے انتظار میں ڈالا. حرمت کو جب یہ بات معلوم ہوئی کہ اس کی شادی واقعی جری سے ہو رہی ہے, پہلے تو اس نے اپنے پڑھائی نامکمل رہ جانے پر آنسو بہائے. ماما ابھی میری عمر ہی کیا ہے, آپ پر میں اتنی باری ہوں جو اس طرح سے مجھے درست کر رہی ہیں. ایسی بات نہیں حرمت, جری بہت اچھا لڑکا ہے. میں نے اس کی آنکھوں میں تمہارے لیے محبت دیکھی ہے. ماما مجھے نہیں چاہیے یہ محبت وبت, اس نے چلا کر حفیظ سے کہا. مجھے ابھی شادی ہی نہیں کرنی, پلیز ماما. اس نے خوب میں سماجت کی, مگر حریم نے اس سے کہا کہ انکار کرنے سے ان کے اور ان کے بھائی نواز جیف کے تعلقات جو اتنے عرصے بعد بحال ہوئے ہیں پھر سے خراب ہو جائیں گے. اور میں کو نچارا شادی رشتے کے لیے حامی بننی پڑی. فائز بھائی نے کہا ہے کہ ہم دونوں کا گھر ہے, اس لیے لاہور میں ہی شادی کی تقریب ہوگی. ہم سب وہاں چلے جائیں گے اور وہیں اکٹھے رسمیں کریں گے. ماما حالو و مفر نہیں آئیں گے؟ ابھی کچھ پتہ نہیں ان کا, اس بارے میں کوئی بات نہیں انہوں نے, دیکھو کیا کرتے ہیں. بہرحال تم اپنی تیاری پکڑ لو, ہم کل سب کو لاہور کے لیے نکلنا ہے. رات مہندی کا فنکشن گھر کے لائن میں ہی کیا گیا, سب کچھ بہتر تھا. مہندی کی تھیم کے مطابق گیندے کے پھول, پیلے پھول اور لائٹنگ سے ڈیکوریشن کی گئی تھی. پہلے دونوں کی مہندی کا فنکشن اٹھا کیے جانے کا پروگرام فائنل ہوا, مگر حرمت کے کہنے پر الگ الگ اسٹیج بنوایا کر وہاں ہی رسم کرنے کی گزارش کی کہ وہ کسی صورت اکٹھے مہندی کے فنکشن نہیں رکھوانا چاہتی تھی. اسے کہنا تھا نکاح سے پہلے اکٹھا بیٹھنا اسے پسند نہیں. فائز سلطان نے حرمت کی بات مان کر رکھتے ہوئے فنکشن کی ارینجمنٹ میں کچھ رد بدل کر دیا. دونوں کی گٹھی مہندی کے فنکشن میں بجائے 2 اسٹیج بنائے گئے تھے, ایک طرف حرمت جبکہ دوسری طرف جج کے بیٹھنے کا انتظام کیا گیا تھا. ڈیزائنر کے بہترین مہندی رنگ پر سرخ و پیلے امتزاج پر زیب دان کیے کام سے مزین شرارہ اور شارٹ کرتی شیڈ
डाई दुपट्टा सेट किए, फूलों के जेवरात पहने, हाथों में फूलों के गजरे, सादगी में भी समान सूत्री कोई और लग रही थी। जरी ही इसकी सादगी का ही तो दीवाना था। अफराज और हरीम की हमराई में बाहर आई तो गोया जरीह के इरादों में पानी फेर गई। वो जो कब से इसे एक इरादा देखने के लिए बेताब था, इसे घुंघट ओढ़े बाहर आता देख सब बदमजा हुआ। इतने मेहमानों के सामने आखिर वो क्या कर भी सकता था। वो हिम्मत की इस हरकत दान पीस के रह गया। पहले तो स्टेज लग लग घबरा दी और अब ये बर्दा लो। कल लो जितने जुल्म करने हैं मुझ पर, कल सारे बदले सूद समेत लेना लेना तो मेरा नाम ही जरी सुल्तानी। इसने खुद से हमकलान की। जरी ने ब्लैक कलर का कुर्ता शलवार पहनकर इस पर ब्लू कलर का कल गले में डाले रखा था। हल्की हल्की बेल्ट में बहुत ग्रेसफुल लग रहा था। हरमत के लिए जूली को कुदरती फूलों से रास्ता किया गया था। हरमत इसी पर बजमा थी जबकि जरी के लिए स्टेज पर सोफा सेट किया गया था। जरी के सारे दोस्त भी मौजूद थे। उन्होंने जरी को खूब तंग कर रखा था। बारी बारी दोनों की मेहंदी की रस्म अदा की गई। पहले इसे ओपटन में मेहंदी लगाया, साथ साथ बालों में तेल लगाकर दवाई प्यार देते हुए इसका मुंह मीठा करवाया गया। जरी के दोस्तों ने इसके मुंह मिठाई खिला खिला के इसकी हाल बुरी कर दी। अब तो इसके मीठा खा खा के दिल घबरा रहा था। जो भी आता पूरा मुंह में जबरदस्ती घुसड़ देता। इसने हर तंग आकर सबके आगे हाथ जोड़ दिए। ये मेरे जुड़े हुए हाथ देख लें। अगर आप चाहते हैं कि कल मेरे निकाह सही सलामत हो जाए तो मुझ पर थोड़ा सा रहम करें, बख्श दे मुझे। मिठाई खिला खिला कर जाने मेरा कितना वेट बढ़ा दिया होगा। अब चाहे मुझे शादी का सूट पूरा ही ना आए, सबकी बात इसकी बात पर खिलाने लगे। तुम कब से इतना वेट कॉन्शियस होगे? अवैस कैसे चढ़ा? बकवास न कर, जान छुड़ा इन सबसे मेरी, इसने चिल्लाकर कहा। सब ने मिलकर हुल हाला गुल्ला किया। अफरस ने हुर्मत के दोनों हाथ और बाजों को पूरी तरह मेहंदी के दिलकश डिजाइनों से भर दिया था। हुर्मत ने बहुत मना किया, फिर भी सब बार बार कहने पर मजबूर होकर शादी एक बार होती है। इसने बलाखर मेहंदी लगवा ली। फंक्शन के अख्ताम पर अफराज और दोनों रूम में आ चुकी थी। इसकी मेहंदी अब काफी हद तक खुश्क हो चुकी थी। बिस्तर पर पड़े मोबाइल पर मैसेज भी हुई तो इसने उठाकर इसे जरी बहुत बार कॉल कर चुका था, मगर इसने जब से शादी की बातें हुई तब से एक बार भी इसकी कॉल नहीं उठाई थी। मगर वो अपनी हरकत से बात नहीं आया। कॉल नहीं उठाती थी तो मैसेज करता रहता था। इसने मैसेज देखा था, जिंदगी पहला मैसेज, बेच लो कब तक बच्चों की। दूसरा मैसेज, आहर को कल आना मेरे पास ही है। एक आंख वाक करता बेहूदी सी हरकत करता। अभी जो तीसरी मैसेज में सेंड किया गया था। हर बंदा फोन ऑफ करके इस तरफ डाल दिया। मुंह पर तकिया रख सोने की कोशिश करने लगी। वो अपने मखसूस सबाई में मबलूस पुलिस स्टेशन में आई थी। इंस्पेक्टर ने एक लेडी को देखते ही मदद अंदाज में सामने रखी चेयर पर बैठने कहा, जी फरमाएं, आपकी क्या खिदमत कर सकते हैं? सर, ये तस्वीर है मेरी बेटी की। हुर्मत ने परीक्षा की चंद तस्वीरें इनकी तरफ उठाई। कल स्कूल से छुट्टी के बाद मेरी गफलत की वजह से मेरी बेटी गुम हो गई। ये बात बताते हुए अपना आप ही इसका गला ढूंढ गया और वो नीम लेजमल, प्लीज आप मेरी बेटी को कहीं से भी ढूंढ लाएं। ताम और आपकी शुक्रगुजार रहूंगी। ठीक है बेबी, आप बेफिक्र हो जाएं, हम करते हैं कुछ। जैसे ही कोई इत्तला मिलेगी हम फौरन आपको बताएंगे। आप अपना नंबर कांस्टेबल को लिखवा दे जाएं ताकि आपसे रब्ता कर सकें किसी भी क्वेश रफत पर। जी ठीक है। खिदमत में वहाँ अपना नंबर नोट करवा दिया। बिरयानी का बदला उतारने के लिए इसने मेरे फेवरेट मफिन बेक किए हैं, मगर गर्मी में किचन में बेकिंग करने से इसे बुखार ने अपनी लिमिट में ले लिया। मेडिसिन लेने के बावजूद इसे बुखार कम नहीं हो रहा था। वो इसकी अच्छे से तमदारी कर रहा था। आज दोनों बाद इसकी कुछ तबीयत संभली तो अपनी इंट्री टेस्ट की तैयारी के लिए घर से निकला। इसकी क्लासमेट्स स्कूल टाइम खत्म होने के बाद इसकी इयादत के लिए घर आई थी। रात को चोकोला की बर्थडे थी। इस पर इसके मफन ने इससे अपनी सोंगर से इसकी फेवरेट चॉकलेट का बड़ा सा पैकेट गिफ्ट किया था, जिसमें इसने आधे पैकेट रात खत्म ही कर दिए थे। अब सोचिए कि फ्रेंड्स को भी खिला दो। फ्रिज का दरोड़ खोला तो खाली था, वहाँ कुछ भी मौजूद नहीं था। वहाँ तो सबसे वादा कर आई थी कि इन्हें चॉकलेट खिलाएगी, मगर एक भी चॉकलेट वहाँ मौजूद न पाकर सबके सामने शर्मिंदगी उठानी पड़ी। वो घर आया तो इसे रास्ते में सादवी, क्या हुआ, रास्ते में क्यों खड़ी हो, जो खुलाओ। इसने उबरूज लाकर सॉरी अंदाज में कहा, हाँ जैसे तुम्हें कुछ पता ही नहीं, बड़े आई मासूम बनने की अब रेखने करने वाले। सच बताओ, मेरी चॉकलेट तुमने गायब की है ना मुझे चुराने के लिए? जल्दी बताओ। तो तुम्हें पता चल गया। इसे किचन में आते हुए बर्तनों वाली अलमारी का सबसे ऊपर वाला दराज खोला तो इसमें से एक चॉकलेट बरामद की और रेपर ताए मजे से खाने लगा। वो क्या है ना, मेरी पसंद भी अपनी बेइज्जती बचाने की है ना। मुझे आज से चॉकलेट पसंद है। आज तो मैं पूरी की पूरी खा जाऊंगा। किसी में दम है तो मुझे लेकर दिखाए। वो इसके खुलेआम चैलेंज पर वो खुला करेगी और इसे पकड़ने के लिए इसके पीछे भागी। मोफन, मुझे वापस करो। वज़ैम इसके आगे और इसके पीछे इसे भागने के दौरान सारी चॉकलेट से खत्म करी। आहर बाइट मुंह में डाले लगा। इसने चपटने की कोशिश की, इसके लबों बोलेगी,
مگر وہ ساری چاکلیٹ ہارم کر گیا. چھوڑنے والی تو میں بھی نہیں. اس نے اس کے لبوں سے اپنے لب رکھے اور اس پر لگی چاکلیٹ کو کھانے نہ چاہا. عزیم تو اس کی حرکت پر صدمے میں چلے گئے. کیا ہو رہا ہے؟ میری ماما کی آواز سن کر فوراً سے دور ہوئی. ماما دیکھے نا، موفن میری ساری چاکلیٹ کھا گیا. میں اسے واپس لے رہی تھی. کیا کروں میں اس بیوقوف لڑکی کا؟ وہ اس کی کلائی تھامے گھسیٹتے ہوئے اپنے ساتھ لے گئی. وہ اس کی خوب کلاس لی. وہ ایسی کلاس لی کہ اب زندگی بھر کسی کو بھی اپنے لبوں کے قریب بھی نہ آنے دیتی. بڑے صدمے میں پڑے عزیم کے دل نے پہلی بار اپنے دل میں اس کے لیے دوستی سے کچھ بڑھ کر سوچا. دل کی دھڑکنوں کا پاتال میل سمجھ سے باہر تھا. ایک عجیب سی مستی اس کے دل و دماغ میں طائر ہونے لگی. ماضی شادی کا فنکشن لاہور کی ایک شاندار سے میرج ہال میں ارینج کیا گیا. سب لوگ میرج ہال پہنچ چکے تھے. حرمت اور افراز بھی بیوٹی سیلون سے تیار ہو کر ہال کے برائڈل روم میں موجود تھی. جب ہی ہر طرف سے بارات آنے کا شروع ہوا تو افراز حرمت کا ہاتھ کھینچ کر اسٹیج پر لائی. ان کی شادی کی تقریبات ہال کے سیکنڈ فلور پر تھی اور برائڈل روم میں گلاس وال کی وجہ سے باہر کے منظر بخوبی نظر آ رہے تھے. کیا کر رہی ہو افراز؟ حرمت نے اپنی باری لہنگے کو سنبھالتے ہوئے کہا کہ دلہن اپنے دلہے کو آتا دیکھے نہ گئے تو اچھا شگن مانا جاتا ہے. یہ کس قسم کی باتیں کر رہی ہو تم چپ کر کے دیکھو گی یا نہیں؟ افراز نے اسے دھمکی بھیجا جنے کہا. حرمت نے اندر آتے ہوئے جری پر نگاہ ڈالی جس نے آف وائٹ برینڈڈ سوٹ اور اس پر ویسٹ کوٹ پہنا رکھی. خود سے پہنے وہ خوبر لگ رہا تھا. جری کو خود پر کسی کی نظروں کا ارتکاز محسوس سے اس نے اچانک ٹیرس کی طرف دیکھا تو وہ حسن کی ملکہ آج سحر انگیز روپ لیے. اس کے دل پر بجلی گرانے کی پوری ہتھیاری لیس تھی. پر برکر اسے دیکھ کر اپنی جگہ ساکت رہ گیا. پھر ہوش میں آتے ہی ایک مسکراہٹ اس طرف چھالتا شرارت سے اپنی عادت کے تحت ایک آنکھ واق کی. چھچولا انسان. حرمت نے منہ کے زاویے بگاڑتے ہوئے کہا. واپس اندر کی طرف آئی. کچھ خدا کا خوف کرو. تھوڑی ہی دیر میں تمہارا جری سے نکاح ہے اور تم اسے کیسے انقلاب سے نواز رہی ہو. افراز نے اسے داڑا. حرکتیں نہیں ملحاظ فرما رہی تم اس کی؟ حرمت نے جل کہا. جری سلطان پوری تنمرار سے آج سینکڑوں لوگوں کے درمیان اپنی حرمت کو اپنے نام کروا کر پوری شان سے لینے آیا تھا. افراز برائڈل روم سے باہر نکلی. بہت حوصلہ اور ہمت مجموع کر کے کونے میں جا کے بیٹھی. بہت مشکل سے اپنے دھیان دوسری طرف مرکوز کرنے میں کامیاب ہو پائی. فارغ سلطان، حریم، ناز، وشما سب مولوی صاحب کو اور گواہوں کے ساتھ اندر آئے تو نکاح جیسی پاکیزہ رسم کا آغاز ہوا. دونوں طرف سے قبولیت کی سند ملتے ہی حال میں مبارکباد کا شور اٹھا. فائز سلطان ایک باپ کا فرض نبھاتے ہوئے خود حرمت کو تھامے اسٹیج تک لے کر آ رہے تھے. حرمت نے سفید جس میں سلور کی ملاوٹ تھی، زیب تن کا مدار اور اسی لہنگا جولی زیب تن کیے جس پر باریک موتیوں کا نفیس کام کیا گیا تھا. اس میں نیٹ کے دوپٹے کا گھونگھٹ اوڑھا ہوا تھا اور دوپٹے کے فرنٹ پر جری سلطان کی دلہن اور بارڈر پر قبول ہے قبول ہے قبول ہے بہت طریقے سے لکھا گیا تھا. جری سلطان نے آگے بڑھ کر اس کا مخملی ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتے ہوئے اسٹیج پر آنے میں مدد کی. اب دلہا دلہن آپس میں بھی سب کے سامنے ایک دوسرے کو نکاح کا مبارکباد دیں. جری کے ایک دوست نے اونچی آواز میں مشورہ دیا. جری اور حرمت ابھی بھی اسٹیج پر کھڑے ہوئے تھے. نکاح کی بہت مبارک ہو. جری نے حرمت کی طرف دیکھ کر کہا. نو نو نو، یہ ٹھیک نہیں. ٹھیک طریقے سے مبارکباد بھائی. اویس نے پیچھے سے ہانک لگائی. اوکے جسٹ ویٹ 1 منٹ، جری نے سب سے کہا اور حرمت کے چہرے پر بڑا گھونگھٹ اٹھا دیا. اس کی پیشانی پر نرمی سے اپنے لب رکھے. حرمت تو اس کی اتنے لوگوں کے سامنے اس دلہا دلیری پر دنگ رہے گی. اس کی آنکھوں کی بتنیاں حیرت سے پھیلی. دلہن بن کر اس پر ٹوٹ کر روپ آیا تھا. جری اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھتے ہوئے ہولے سے مسکرائے اور دلکش لب و لہجے میں بولا. نکاح مبارک ہو زندگی. سب لوگوں نے ہوٹنگ شروع کی. پھر وہ دونوں اپنی اپنی جگہ پر بیٹھ کے اور یہاں سے آگے کیا ہوگا وہ دیکھیں گے ہم اپنی اگلی قسط کے اندر. تب تک کے لیے اللہ حافظ.